أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، آج کے سبق میں ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 62 سے آیت نمبر 66 تک ترجمہ اور مختصر تشریح پڑھیں گے۔ یہاں سے سورۃ بقرہ کا رکوع نمبر 8 شروع ہو رہا ہے۔ ان الذین آمنوا، ان بے شک الذین وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، والذین ہادوا اور وہ لوگ جو یہودی ہو گئے، والنصارى اور وہ جو نصرانی ہیں، والصابئین اور وہ جو صابی ہے، من آمن باللہ ان میں سے جو بھی ایمان لائے گا اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور نیک عمل کرے گا، فلہم اجرہم تو ان کے لیے ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَإِذْ اور یاد کرو جب اخذنا ہم نے لیا میثاقکم میثاقکم تم سے پکا وعدہ، اے بنی اسرائیل اے یہودیو، ورفعنا اور اٹھا لیا فوقکم الطور تمہارے اوپر کو ہی طور کو، طور پہاڑ کو، اور ہم نے کہا خذو کہ لے لو، ما آتیناکم وہ جو ہم نے تمہیں دی، بقوت مضبوطی کے ساتھ، قوت کے ساتھ، وَاذْكُرُوا اور یاد کرو ما فیہ جو کچھ اس میں ہے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بنو، ثم تولیتم پھر تم نے منہ پھیرا، من بعد ذالک اس کے بعد، اس وعدے کے بعد، اس عہد کے بعد، فلولا فضل اللہ تو اگر نہ ہوتا، فلولا اگر نہ ہوتا فضل اللہ اللہ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم تو ضرور تم ہو جاتے، من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِي اور یقیناً تم جانتے ہو، الَّذِينَ ان لوگوں کو، اعتدوا جنہوں نے زیادتی کی، جنہوں نے حد سے تجاوز کیا، منکم تم میں سے، فی السبت ہفتے کے دن میں، فَقُلْنَا لَهُمْ تو ہم نے ان سے کہا، کونوا بن جاؤ، قردۃً بندر، خاسئین ذلیل، فجعلناها تو ہم نے بنا دیا اس بستی کو یا اس واقعے کو، نکالاً عبرت، لما بین یدیہا ان لوگوں کے لیے جو وہاں پر موجود تھے، وما خلفہا اور ان کے لیے جو پیچھے آنے والے تھے، وموعظۃ للمتقین اور نصیحت بنا دیا، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ محترم سامعین، پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے نجات کا طریقہ بتا دیا ہے۔ مختصر اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی نظر میں نجات کے لیے کیا چیزیں ضروری ہے۔ تو اس کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اور آخرت پر ایمان لاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے تو یہ انسان، ان کو اللہ کے ہاں اجر ملے گا، اور آخرت میں نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ جو شخص اللہ اور رسول کی تمام باتوں پر ایمان لائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی نیک کرے گا، گویا دو بنیادی چیزیں ہیں، ایمان اور اعمال صالحہ۔ اللہ اور رسول کی تمام باتوں پر ایمان لانا، جس میں اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، جنت دوزخ پر ایمان، ختم نبوت پر ایمان وغیرہ، قرآن پر ایمان، یہ ساری چیزیں اس کے ضمن میں ہیں، اور نیک عمل کرے گا۔ بنیادی نیک اعمال جیسے
نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد وغیرہ، اور اس کے علاوہ اور نیک اعمال، تو جو یہ کام کرے گا یہ نجات والے ہیں، یہ جنت والے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ہے، اور ان پر نہ خوف ہے اور نہ غم ہے۔ خوف کا تعلق یہ مستقبل سے ہے اور غم کا تعلق ماضی سے ہے۔ مطلب یہ کہ نہ انہیں مستقبل میں کسی چیز کا خوف ہوگا اور نہ ماضی میں ان کو اپنے اعمال پر کسی طرح کا غم ہوگا۔ یہ غم اور خوف سے محفوظ ہوں گے اور اللہ ان کے دل کو غم اور خوف سے محفوظ کرے گا۔ تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور رسول کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ اس میں 4 فرقوں کا ذکر ہے، جو مومن ہیں، جو یہودی ہوئے، جو عیسائی ہوئے اور جو صابی۔ مومن تو وہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، یہودی جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے اور تورات کو ماننے والے ہیں، نصارہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے اور انجیل کو ماننے والے ہیں، اور صابئین جو ہے اس کے بارے میں مختلف روایات ہے، لیکن زیادہ راجح قول یہ ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے قوم کے کچھ لوگ ہیں، یہ زبور کو مانتے ہیں اور ستاروں کی اور سورج کی اور مختلف مظاہر کی عبادت کرتے ہیں، یعنی یہ بھی ایک قسم کے بے دین لوگ ہیں۔ تو یہ 4 فرقے ہیں جو اس آیت میں ذکر کئے، اور ان سب کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان میں سے جو بھی یہ شرائط پوری کرے گا، یعنی اللہ اور رسول کی باتوں پر ایمان لائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ نیک عمل کرے گا، آسان مطلب یہ ہے کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ایمان لائے گا تو وہی نجات پائے گا۔ آگے ایک اور واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ فرماتا ہے کہ جب ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا اور پھر تمہارے اوپر کوہ طور کو اٹھا لیا تھا، پھر ہم نے تمہیں کہا تھا کہ اس تورات کو مضبوطی سے پکڑو اور اس میں جو اللہ کے احکام ہیں اس کو یاد کرو، لیکن پھر تم نے اس وعدے سے منہ پھیرا۔ تو پھر آگے اللہ فرماتا ہے کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والے ہوتے، یعنی تمہاری اتنی بار بار کی نافرمانی اور سرکشی کے باوجود اللہ نے جو تمہیں زندگی دی اور نعمتیں دی، یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے، ورنہ اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم موقع پر ہی ہلاک ہو جاتے اور تمہیں بالکل مہلت ہی نہ ملتی۔ پھر آگے کے 2 آیات میں ایک اور واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ بنی اسرائیل کی انہی کا ایک فرقہ تھا جو بحیر قلزم کے ساحل پر رہتا تھا، اور تورات میں بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ ہفتے کے دن تم دنیاوی کام کاج نہیں کرو گے بلکہ عبادت کرو گے، اور خاص طور پر مچھلی کا شکار جو ان لوگوں کا پیشہ تھا یہ بھی نہیں کرو گے۔ تو انہوں نے اس کے لیے ایک حیلہ بنایا کہ اس سمندر سے انہوں نے نالیاں نکالی اور باہر حوض بنا لیے، اور ہفتے کے دن جب مچھلیاں آتی تھی تو اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش کے لیے ہفتے کے دن زیادہ مچھلیاں بیچتا، تو ان نالیوں میں وہ مچھلیاں اس حوض میں آ جاتی، پیچھے سے یہ بند لگا دیتے اور پھر اگلے دن اس کا شکار کرتے۔ تو داؤد علیہ السلام نے ان کو روکا کہ ایسا نہ کرو، لیکن یہ جواب میں یہ کہتے کہ ہم نے تو ہفتے کے دن شکار نہیں کیا۔ تو یہ ایک قسم کا حیلہ تھا اللہ کی نافرمانی کے لیے اور اللہ کے قانون کو توڑنے کے لیے۔ تو داؤد علیہ السلام کے سمجھانے پر یہ جب باز نہیں آئے تو آخر کار ان پر اللہ کا عذاب اس شکل میں آیا کہ ان کے جو نوجوان تھے اللہ نے ان کی شکلیں مسخ کر کے ان سے بندر بنا دیے، اور جو بوڑھے تھے ان کو مسخ کر کے ان سے خنزیر بنا دیے، اور پھر 3 دن کے بعد یہ سارے مر گئے۔ یہ کوئی اشکال نہ کرے کہ یہ بندر جو آج کل ہے اور خنزیر ہے کیا یہ وہی تو نہیں ہے، تو یہ بات نہیں ہے، یہ ایک اور نسل ہے جانوروں کی، اور وہ جو نسل تھی وہ 3 دن کے بعد مر گئے۔ یہ قاعدہ اور قانون اللہ کا یاد رکھے کہ جس شخص کی یا جس قوم کی اللہ شکل مسخ کر دیتا ہے عذاب کی شکل میں، وہ 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہتا، تو 3 دن کے بعد یہ سارے مر گئے۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس واقعے کو عبرت بنا دیا اس وقت کے لوگوں کے لیے اور قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے، یہ واقعہ ہم نے قرآن میں ذکر کیا تاکہ لوگ ان سے عبرت حاصل کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ تو محترم سامعین، اس واقعے سے یہ بنیادی بات معلوم ہوتی ہے کہ باقی گناہ جو ہے وہ بھی اللہ کی نظر میں بہت بڑے جرم ہے، لیکن
کسی ہیلے کی وجہ سے اپنے لیے کسی چیز کو حلال قرار دینا یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، جیسے آج کل بعض مسلمان زکوٰۃ سے بچنے کے لیے مختلف ہیلے کرتے ہیں، یا سود کو کھانے کے لیے مختلف ہیلے کرتے ہیں، یا اور بہت ساری حرام چیزوں کو جیسے رشوت کو جائز سمجھنے کے لیے مختلف ہیلے اور مختلف قسم کے ان کے لیے جواز نکالتے ہیں۔ تو ایک تو رشوت اور سود اور زکوٰۃ نہ دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن پھر ہیلے کے ذریعے اس کو اپنے لیے جائز سمجھنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، جس سے خطرہ ہے کہ اللہ ان کی شکلیں مسخ کر دے جیسا کہ پہلے قوموں کے مسخ کر دیے۔ تو اللہ تعالی ہم کو اس طرح کے ہیلوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا آج کا سبق، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔